کہ جو انسان بھی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، گائیڈنس پہ آنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ تو جو کوئی بھی یہ پہلا جیسچر دکھائے گا، جو کوئی بھی کوشش کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو گائیڈ کریں گے اپنے رستوں کی طرف۔ جو کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو تم ریمائنڈ کراؤ میرے قرآن کے تھرو۔ جو کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے مجھ سے ڈرنے والا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو کوئی بھی وعید چاہتا ہے، نصیحت چاہتا ہے، تو اس کو تم پھر میرا قرآن سناؤ۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، یعنی وہ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور انہیں قرآن سنایا جاتا ہے، وہ قرآن کی ایک ورس سنتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں، ایز اف کہ وہ انتظار کر رہے تھے اس ورس کا، ایز اف وہ انتظار کر رہے تھے کہ مجھے یہ امید ملے۔ تو قرآن سے زیادہ پاورفل اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں انسان کے اوپر اور آزمائشوں کا کیا مقصد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے ٹھوس کنٹینٹ رکھوں گا، اپنی باتیں کم کروں گا، تاکہ اللہ رسول کی بات یہ آپ کو پتہ لگے کہ اصل میں ان کا فلسفہ کیا ہے آزمائشوں کا۔ اس سے پہلے ایک سوال کو ایڈریس کرتا ہوں۔ ایک سوال مجھے آیا تھا اور یہ سوال بہت سے ینگسٹرز ماشاءاللہ آج کل پوچھتے ہیں کہ اگر میں سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہوں، گائیڈنس کے راستے کو فالو کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو وٹ از دا وے، وہ میتھڈ کیا ہے، وہ سٹیپس کیا ہے، میں کہاں سے شروع کروں اور کس طرح سے انشور کروں کہ میں سیدھے راستے پہ رہوں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں قرآن کا ہی آنسر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے الحمدللہ کچھ نوٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ سٹیپس ہیں 7 to 8 سٹیپس، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سٹیپ تو قرآن مجید میں پہلی سورہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ دعا سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ ایسی دعا ہے کہ یہ مسلمان پڑھتا ہی پڑھتا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، چلیں 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا، کچھ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس میں تو پڑھنی پڑے گی سورہ فاتحہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سکھا دیا کہ مجھ سے مانگو، صراط مستقیم پہ چلنا، صراط مستقیم پہ رہنا، مجھ سے مانگو۔ تو پہلی ایڈوائس تو یہ ہوگی سب کو، مجھے بھی، کہ جو انسان بھی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، گائیڈنس پہ آنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ سے مانگنا پڑے گا سب سے پہلی بات۔ اور وہ یہی ہے کہ اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، جیسے بھی مانگیں، جو دعا آتی ہے، بس اللہ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اللہ اب میں گائیڈنس کی طرف آنا چاہتا ہوں، آنا چاہتی ہوں، اپنی لائف کو سدھارنا چاہتا ہوں، تو مجھے گائیڈ کریں۔ یہ پہلی بات ہے اوبویسلی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 ہے ارادہ۔ ارادہ اگر ویک ہے، if there is no will to change، تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو چینج نہیں کرا سکتی، کیونکہ آپ جتنی مرضی ٹائم مینجمنٹ کی بکس پڑھ لیں، بٹ اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ٹائم مینیج کرنے کا، یا آپ ڈائٹ پہ جتنی مرضی بکس پڑھ لیں لیکن ڈائٹ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہو سکتا، صرف نالج انف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس ارادے کے بارے میں ایک آیا آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو ارادہ کر لیتا ہے اصل میں تبدیل ہونے کا، اس کے حوالے سے کیا خوشخبری ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو کوئی بھی ہمارے رستے میں جہاد کرے گا، یعنی ارادہ کر کے اس کے بعد چلنا شروع کرے گا، ایک سٹیپ لے گا تو میں 10 سٹیپس آؤں گا، حدیث میں آتا ہے نا، تم ایک سٹیپ لو میں 10 سٹیپس آؤں گا، تم واک کر کے آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی بھی جہاد کرنا شروع کر دے گا، کوشش کرنا شروع کر دے گا، کوئی جیسچر دکھا دے گا، جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی کہتا ہے میں نے گناہ چھوڑنا ہے، تو اس کو کوئی جیسچر بھی تو دکھانا ہے نا۔ جیسچر یہ ہے کہ جیسے جس گناہ میں وہ تھا اس کے لیے کوئی میکنزم ڈیولپ کرتا ہے کہ چلو میں بچ جاؤں، یا اس کو جس دن بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے اس دن وہ گناہ نہ کرے، تو یہ جیسچر ہو گیا اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ پہلا جیسچر دکھائے گا، جو کوئی بھی کوشش کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو گائیڈ کریں گے اپنے رستوں کی طرف۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے راستہ نہیں کہا، رستے کہا ہے، رستے کہا ہے۔ اس کی تفسیر پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے ایک نہیں 100 رستے کھولے گا جس سے وہ گائیڈنس کی طرف آ سکتا ہے، یعنی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 کھولے گا، 10 سے بھی زیادہ کھولے گا۔ اللہ انشور کرے گا کہ اب وہ بندہ گائیڈنس پہ آئے کسی بھی طرح۔ مے بی اللہ کوئی دوست اس کا ایسا بنا دے گا دیندار، مے بی کوئی کلاس میں لے آئے گا اللہ، مے بی کوئی اسکالر اٹیچ کر دے گا، مے بی اسے حج اور عمرے پہ لے جائے گا، مے بی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے کوئی گناہ کی نفرت ڈال دے گا، گناہ ڈیلے کروا دے گا۔ یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے راستے ہی راستے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبولنا کہ رستے ہی رستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے، ٹھیک ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. محسنین وہی ہیں جو ارادہ کرتے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ ارادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا. صرف یہ انف نہیں ہے کہ میں نے چینج ہونا ہے. ٹھیک ہے، ارادہ نیڈس ٹو بی دیئر. اس کے بعد تیسرا بہت خوبصورت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن بتائی، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں. جو انسان چینج ہونا چاہتا ہے، کنسسٹنٹ رہنا چاہتا ہے، اس کو قرآن سے جڑنا پڑے گا. دیٹس اٹ، نو ادر آنسر، کوئی اور آنسر نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن آپ کے سامنے آیت ہے. انڈیڈ دس قرآن گائیڈس ٹو دیٹ وچ از موسٹ سوٹیبل. یہ قرآن اس طرف تمہیں گائیڈ کرتا ہے جو بہت اقوم، یعنی کہ سوٹیبل بھی ہے، اسٹریٹ بھی ہے، سیدھی راہ کی طرف چلانے کے لیے. قرآن سے پاورفل اور کوئی کلام نہیں، اور کوئی کتاب نہیں، اور کوئی فارمولہ نہیں. تو کیا ثابت ہوا؟ یو ہیو ٹو ٹرن ٹو دا قرآن. آپ کو قرآن سے گائیڈ لائن لینی چاہیے. آپ کو یہ ڈھونڈنا چاہیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور قرآن سے مراد حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ بھی وہی ہے، رائٹ. تو یس، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور قرآن کی طرف ٹرن کرنا پڑے گا. لیکن قرآن از سو پاورفل، سو پاورفل. سورہ کہف کی طرف بھی اگر آپ روشنی ڈالیں، میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آخری ورس اگر رکھوں، یہ اتنی ایموشنل ورس ہے. اگر ہم اس پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آخری جملہ سنا رہا ہوں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی یہ ایک ایسا پیغام ہے اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کو. اللہ کہتے ہیں کہ پس اے نبی، جو کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو تم ریمائنڈ کراؤ میرے قرآن کے تھرو. جو کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے مجھ سے ڈرنے والا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو کوئی بھی وعید چاہتا ہے، نصیحت چاہتا ہے، تو اس کو تم پھر میرا قرآن سناؤ. ٹھیک ہے، تو یہ اٹس ویری ایموشنل کہ وہ بندہ تڑپ رہا ہے قرآن کے لیے، اور جیسے ہی قرآن اس کے سامنے آئے گا یا قرآن کی کوئی ورس اس کے سامنے آئے گی تو اس کے آنسو جاری ہو جائیں گے. اور ایسا کئی بار ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، یعنی وہ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور انہیں قرآن سنایا جاتا ہے، اور قرآن کی ایک ورس سنتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں، ایز ایف کہ وہ انتظار کر رہے تھے اس ورس کا، ایز ایف وہ انتظار کر رہے تھے کہ مجھے یہ امید ملے. تو قرآن سے زیادہ پاورفل اور کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو تیسرا اللہ نے جو میتھڈ بتایا کہ ٹرن ٹو دا قرآن. اگر تمہیں گائیڈنس چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، کچھ بھی کر کے جڑ جاؤ. ٹھیک ہے. فورتھ از ویری ایموشنل اگین اور ویری امپورٹنٹ، کہ اوائڈ سینس. ہدایت اور سیدھے رستے پہ چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ کہتے ہیں نہیں، رادر ان کے دل پر ایک پردہ ہے. کلا بل ران، ایک ران ہے، ایک کور ہے ان کے دل پر جو انہیں ہدایت پر آنے سے روکتا ہے، جو انہیں نیکی کرنے سے روکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے نیکی میں رکاوٹ ہے. اینڈ رائٹلی سو. علامہ ابن القیم نے گناہوں کے 10 نقصانات بتائے، جن میں سے پہلا از سو ڈیپ، سو ایموشنل، سو لاجیکل. باقی تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن پہلا اتنا ایموشنل ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈسٹنس کرتے ہیں. کیسے؟ سائیکلوجیکلی ڈسٹنس کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، جو بندہ گناہ کرتا ہے نا تو وہ پھر شرمندہ ہوتا ہے. وہ جب شرمندہ ہوتا ہے تو اگر تو شرمندگی اور ندامت اتنی اس پہ حاوی ہو جائے کہ وہ اس لیول پہ آ جائے، وہ کہ اب تو میں اللہ کو فیس کر ہی نہیں سکتا، اب تو میں اللہ کو فیس کر ہی نہیں سکتی. تو یہ وسوسہ آتے وہ بندہ واقعی پھر اللہ کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے میں تو فیس کر ہی نہیں سکتا، میں تو فیس کر ہی نہیں سکتی. تو پھر اس کا دل بھی نہیں کرتا قرآن سننے کا، نماز پڑھنے کا، اللہ سے دعا کرنے کا، کیونکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے ہوئے ہیں کہ اب تو میں فیس ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اگر نیک عمل کر بھی لوں پھر بھی میں نے گناہ ہی کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے جب گناہ ہی کرنا ہے، گناہوں کی طرف ہی جانا ہے، تو فائدہ کیا؟ تو دین اگین اوبیسلی یہ شیطان کا وسوسہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں کہ گناہوں سے پلیز بچو. باقاعدہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے، انسان کو بتا رہا ہے. تو چوتھا سٹیپ ہے کہ گناہوں سے پوری کوشش کریں بچنے کی. دیکھیں، سٹارٹ سمال. اپنے ایسے گناہ نوٹ کریں جو اس لسٹ میں آتے ہیں حدیث کی روشنی میں جن سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے گناہ کی لسٹ ہے باقاعدہ جس سے اللہ کی ڈائریکٹ ناراضگی آتی ہے، اللہ کی رعایت آتی ہے، اور حقوق العباد بھی ہیں اس میں، ان گناہوں میں چغلی ہے، بیک بائٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا. باقی پرسنل جو سنز ہیں نا، میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں جتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے نا،
یا جتنے لوگوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، فرعون اور قارون اور باقی جتنے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا وہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ باغی ہو چکے تھے۔ باغی ہونے میں اور گناہ کرنے میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن بغاوت یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کو وہ بھی کرے، ڈیفینڈ بھی کرے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو باغی نہیں بننا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو گناہوں سے بچنا یہ چوتھا ہے، کیونکہ گناہ ہدایت میں اور اللہ کی تابعداری میں رکاوٹ ہے بہت بڑا۔ تو جتنی ٹرائی بیسٹ کریں گناہوں سے بچنے کی، بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔